نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد آج 10 رمضان المبارک ہے۔ آج بڑا ایک خاص دن ہے اور اماں جی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ آج ہم اس پاک ہستی کا ذکر کریں گے جس کا ذکر رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، جانوں کے مالک ہیں، اور نبی کی ازواج مومنین کی مائیں ہیں۔ اگر معاشرے کے اندر ایک ماں کا معیار اور ایک ماں کا تقدس اور ایک ماں کی شان دیکھی جائے تو وہ سب سے وراء الورا ہے، اور وہ ماں جس کے پاؤں کے نیچے رب کائنات نے جنت کو رکھ دیا، یہ ایک ادنا ماں کا مقام ہے، اور یہ ایک مومن کی ماں کا مقام ہے۔ اور پھر یہاں مومنین کی ماؤں کا تذکرہ ہو رہا ہے، نبیوں کی جو بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ یہ اعزاز ان کو ملا کیسے؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پہلے آپ کی ازواج باقی تمام عورتوں کی طرح تھی، جیسے عام عورتیں ہیں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ہوئی تو اس وقت ان کو مومنین کی ماؤں کا درجہ دیا گیا، اور وہ ماں جس کا تذکرہ آج ہم کرنے والے ہیں، اس ماں کا مقام یہ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جب تک وہ حیات رہیں اور حضور کے نکاح میں رہیں، آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلی خبر اعلان نبوت کی جو ملی وہ سیدہ طیبہ طاہرہ اماں جی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو ملی، اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، تمام ازواج میں کسی زوجہ نے، کسی بیوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر اتنا عرصہ نہیں گزارا جتنا سیدہ طیبہ طاہرہ اماں جی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے گزارا۔ آپ نے اپنی زندگی
25 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور یہ وہ ماں ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو علم ہوا، پتہ چلا، ان کی ایک دوست سی سہیلی تھی نفیسہ نام کی، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نفیسہ سے کہا کہ کوئی ایسا بندہ بتاؤ جو تجارت کے لحاظ سے بڑا صادق اور امین ہو، تجارت کرنے کے لیے صحیح ہو، مال دینے کے لیے صحیح ہو، جسے ہم بھیجیں تو وہ تجارت کر کے آئے اور بڑی ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ لائے۔ تو اس وقت نفیسہ نے یہ مشورہ دیا کہ حضرت ابو طالب کے بھتیجا ہیں ایک مکہ والے، انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے، اور وہ صادق اور امین ہے، انہوں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے آج تک کبھی دغا بازی نہیں کی، کبھی فریب نہیں کیا، کبھی بے ایمانی نہیں کی۔ تو اس وقت اماں جی نے یہ پیغام بھجوایا، خود پیغام بھجوایا کہ آپ میرا مال لے جائیں اور تجارت کریں اس کے ساتھ، جو نفع ہوگا، جو آپ کے پیسے بنتے ہوں گے، آپ کا حق ہوگا، میں وہ آپ کو دوں گی۔ یاد رہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ پیغام بھیجا، سیرت کی تمام تر کتب میں یہ واضح پیغام ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود پیغام بھیجا۔ آپ نے مال دیا، آپ کا ایک غلام تھا میسرہ، اس کو ساتھ بھیجا، وہ واقعات جو خاص تھے رونما ہوئے راستے کے اندر، وہ آ کر سیدہ طیبہ طاہرہ کو بتائے، تو سیدہ نے خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہاں پر ایک بات بڑی توجہ طلب اور معاشرے کے لحاظ سے فکر والی بات ہے، اکثر ابھی بھی ہمارے ہاں یہ جاہلانہ سوچ ہے، جاہلانہ رسم ہے کہ کسی بچی کے والدین یا کوئی بچی کسی کو نکاح کا پیغام دے دے، یہ بات معیوب سمجھی جاتی ہے، اسے عیبدار سمجھا جاتا ہے، لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ سے پاک بی بی کوئی نہیں ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ وہ پاک بی بی ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا، اور جس کی قرآن مجید گواہی دے اس سے زیادہ پاک دامن کون ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیز، میرے بھائی، یہ یاد رکھ لیں اور یہ سمجھ لیں کہ سب سے پہلے سیدہ طیبہ نے خود پیغام بھیجا نکاح کا، تو اس میں کوئی عیب دار بات نہیں ہے، نقص نکالنے والی بات نہیں ہے کہ جی دیکھیں عورت نے خود ہی پیغام بھیج دیا۔ تو میرے بھائی کیا ہوا، سیدہ طیبہ طاہرہ نے خود بھیجا تھا، اس میں کوئی حرج والی بات ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو بدنام کیے رکھتے ہیں، تو میرے عزیز ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ دوسری بات، سیدہ طیبہ طاہرہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سارا کچھ کر دیا تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں خاص کر نوجوان طبقہ، ان کی یہ سوچ ہے کہ ہم نے امیر عورت سے شادی کرنی ہے، چاہے اس کا ڈرائیور ہی کیوں نہ لگنا پڑے، لیکن ایک وہ امیر عورت تھی کہ جس کے پاس ہزاروں کا نہیں، لاکھوں کا نہیں، بلکہ اس وقت کا کروڑوں کا مال تھا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی میں آئیں، ان کے نکاح میں آئیں، تو سارا کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان کر دیا اور سارا کچھ دے دیا۔ اور قربان جاؤں اس اماں پر کہ سنیے گا، بڑی پیاری بات ہے، بہت ساری لونڈیاں تھیں ان کے پاس، بہت سارے غلام تھے، لیکن
وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا پیار، وہ والہانہ محبت جو میاں بیوی کی آپس میں ہوتی ہے وہ نظر آتی تھی، اور خود وہ اپنے ہاتھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا بنا کر پیش کرتی تھی، حضور کے کپڑے دھویا کرتی تھی، خود حضور کے سارے کام کیا کرتی تھی۔ آج وہ بی بی، میرا اس بی بی کو پیغام ہے، میرا اس ماں کو پیغام ہے، میرا اس بیوی کو، اس بہن کو یہ پیغام ہے، جو 4 پیسے کمانے لگ جاتی ہیں پھر وہ اپنے خامند کو جو ہے وہ جوتی کی نوک پہ رکھتی ہیں۔ یہ میرا ان کے لیے پیغام ہے کہ میری بہنیں، میری مائیں یہ یاد رکھیں، وہ بیویاں جو یہ کام کرتی ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ شان تمہاری نہیں ہے، وہ مومنین کی ماں ہے۔ تو جب انہوں نے اپنے خامند کی بارگاہ میں سارا کچھ جو ہے وہ پیش کر دیا، جھکا دیا، خود جھک گئی، تو تم کون ہو؟ آج جو تم پیسوں پہ مان کرتی ہو، باتیں کرتی ہو، جی ہم جیسا کوئی محنتی نہیں، خامند تو محنت ہی نہیں کرتا، وہ سارا دن سویا رہتا ہے، جی میں بڑا پیسہ کماتی ہوں۔ تو میرا ان سے سوال ہے، سیدہ کے پاس بڑا پیسہ تھا، بڑی دولت تھی، انہوں نے سارا کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قربان کر دیا، دے دیا، اور پھر ایک دن وہ وقت بھی آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، یہ بخاری مسلم کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اماں جی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھانا لے کر حاضر ہوئیں، کھانا بنایا اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے، کھانا بنا کر حاضر ہوئیں، تو فوراً اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا، جاؤ زمین پر میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور ان سے کہنا کہ آپ کی زوجہ کو، آپ کی بیوی کو، آپ کی ہم سفر کو اللہ رب العزت سلام کہہ رہا ہے۔ یہ ان کا مقام ہے کہ جن کو خود خدا سلام کرے۔ اور کسی شاعر نے بڑا خوبصورت شعر ان کی بارگاہ میں لکھا، فرمایا، اماں خدیجہ کی کروں میں کیسے مدح خوانی، اماں خدیجہ کی کروں میں کیسے مدح خوانی، زوجاں ہے مصطفیٰ کی، زوجاں ہے مصطفیٰ کی، حسنین کی ہے نانی۔ یہ وہ واحد شخصیت ہے میرے عزیز جن کو یہ اعزاز حاصل ہے، جن کو خود خدا سلام کرتا ہے، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ حسنین کریمین کی وہ نانی ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ ہیں، حضور کی ساری اولاد ان کے بطن اطہر سے ہوئی۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک بی بی آ گئی، بوڑھی بی بی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اس کا بڑے اکرام کیا، بڑے احترام کیا، اور اسے بٹھا کے فرمایا، عائشہ بی بی کے لیے کھانا لاؤ، اور بہت ساری باتیں ان سے جو ہے وہ اللہ کے رسول نے کی۔ کبھی کبھی نا باتوں کے اندر کبھی حضور مسکرا دیتے، کبھی آنسو بہنے لگ جاتے، تو یہ عمل سارا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی۔ تو جب وہ بی بی چلی گئی، آپ جو ہے وہ آرام فرما ہو گئے، جب بیدار ہوں گے تو میں یہ سوال کروں گی، یا رسول اللہ وہ بی بی کون تھی جس کا بڑا اکرام کیا، جس سے بڑی محبت سے نوازا؟ تو اس وقت جب شام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، واپس تشریف لائے مسجد سے نماز پڑھ کے، تو سیدہ طیبہ طاہرہ نے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ ایک گزارش ہے، ایک سوال ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کا جواب ہی عطا فرما دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ پوچھو کیا سوال ہے؟ یا رسول اللہ وہ بی بی کون تھی جو آپ کی بارگاہ میں آئی، جس کو آپ نے بڑی محبتوں سے نوازا، بڑا پیار دیا اسے،
اور جاتے ہوئے اسے تحفے تحائف دیے۔ یا رسول اللہ وہ بی بی کون تھی؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ بی بی جو آئی تھی نا یہ میری ختیجہ کی سہیلی تھی، یہ میری ختیجہ کی دوست تھی۔ جب ختیجہ میرے پاس ہوا کرتی تھی نا تو یہ بی بی آیا کرتی تھی، ختیجہ سے باتیں کیا کرتی تھی، اور جب یہ جانے لگتی تو سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں تحفہ دیا کرتی تھی، تحائف دیا کرتی تھی۔ تو آج وہ میرے پاس آئیں تو میرا دل کیا کہ آج میں ختیجہ کی سنت کو اپناؤں، میں ان کی سنت کو اپناؤں اور انہیں جو ہے تحفے تحائف پیش کروں۔ تو میرے عزیز میرا پیغام یہ ہے کہ آج اس ماں کا وصال ہے جس کو رب کائنات نے مومنین کی ماں کا درجہ دیا ہے۔ اس ماں کے توسل سے اپنی ماؤں کا احترام کریں، اپنی ماؤں کی قدر کریں، اپنی ماؤں کا ادب و احترام کریں، جھک جائیں، زیارت کریں ان کے ساتھ پیار کریں، ان کے ساتھ محبت کریں۔ اور دوسرا پیغام یہ ہے ان بیویوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، وہ بہنیں جو معاشرے کے اندر اپنی زندگی گزار رہی ہیں وہ سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت ضرور پڑھیں اور اپنی زندگی کے اندر وہ شامل کریں، انشاءاللہ بہت سارا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اماں جی سیدہ طیبہ طاہرہ کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اماں جی سیدہ طیبہ طاہرہ کے درجات کو بلند فرمائے اور قیامت کے دن ہماری ماؤں کو ان کا سایہ نصیب فرمائے، ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔